اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے او لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے محبوب کی، ولا تبطلوا اعمالکم۔ محترم حاضرین و ناظرین، اس آیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں اور اہل ایمان کو ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ اللہ رب العالمین نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اطاعت کرو اللہ کی۔ نمبر 2، اطاعت کرو اللہ کے محبوب کی۔ نمبر 3، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کی حفاظت فرماؤ۔ اللہ کی اطاعت لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت لوگوں کو سمجھ آتی ہے، اپنے اعمال کی حفاظت یہ سمجھنا مشکل ہے۔ اپنے اعمال کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اپنے اعمال کی حفاظت سے یہ مراد ہے کہ اپنے اعمال اس انداز سے کرو کہ آپ کے اعمال اللہ کے ہاں ذخیرہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے قیامت والے دن آپ کو اجر عطا فرمائے۔ تو اعمال کی حفاظت کے 3 طریقے ہیں۔ دل کے کانوں سے بات کو سننا۔ نمبر 1، جو عمل کیا جائے وہ اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، یہ اعمال کی حفاظت کا پہلا طریقہ ہے۔ جو بھی عمل کیا جائے اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے، وہ عمل بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، محض اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر انسان کرے تو اعمال کی حفاظت کا یہ پہلا طریقہ ہے۔ نمبر 2، جو عمل انسان کرے وہ سنت کے عین مطابق کرے۔ اعمال کی حفاظت کا دوسرا طریقہ سنت ہے، تو سنت سے مراد پیارے آقا کا طریقہ مبارکہ ہے کہ اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق عمل کرے۔ تو عمل کی حفاظت کا دوسرا طریقہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، اور عمل کی حفاظت کا تیسرا طریقہ ہے کہ جو بھی عمل کرے تو اس عمل میں انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو عمل کی حفاظت میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، عمل اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر کرے، اس میں مخلوق کی رضا نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، جو بھی عمل کرے اللہ کے حبیب کی سنت کے عین مطابق کرے۔ نمبر 3، جو بھی عمل کرے اس میں انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو جو انسان اہل ایمان 3 کام کرے گا تو اس کا عمل اللہ کے ہاں محفوظ ہو جائے گا، تو اللہ رب العالمین اپنی شایع نشان اس عمل خیر کا اجر قیامت والے دن اہل ایمان کو عطا فرمائے گا۔ میں بات کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جو آیات طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 3 باتیں سمجھائی ہیں۔ نمبر 1، اطاعت کرو اللہ کی۔ نمبر 2، اطاعت کرو اللہ کے محبوب کی۔ نمبر 3، اپنے اعمال کی حفاظت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت بھی اہل ایمان کو سمجھ آتی ہے، اللہ کے محبوب کی اطاعت بھی اہل ایمان کو سمجھ آتی ہے۔ تو تیسری بات تھوڑی مشکل ہے کہ اعمال کی حفاظت سے کیا مراد ہے، تو میں نے وہ تھوڑا تفصیل سے عرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمل کی حفاظت میں نمبر 1، عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اور عمل عین سنت کے مطابق ہو، اور نمبر 3، عمل میں انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اچھے اعمال کی اللہ حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ بڑی سونی ویڈیو بڑی ہے بھائی۔